السلام علیکم ناظرین۔ سموگ نے پاکستان میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور حکومت پاکستان مصنوعی بارش کی تیاری میں ہے۔ کیا ہم اس مصنوعی بارش سے سموگ سے چھٹکارا پا لیں گے؟ کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ہے؟ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، مصنوعی بارش صرف لاہور کے ایریے میں برسانے کے لیے تقریباً 35 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ مصنوعی بارش میں دیگر کیمیکلز کے علاوہ سلور آیوڈائڈ اور ڈرائی آئس کو تقریباً 2 سے 4,000 فٹ کی بلندی سے بادلوں پر ہوائی جہاز کے ذریعے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ پھر بادل بھاری ہو جاتے ہیں اور پھر برس پڑتے ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے ضروری ہے کہ بادلوں کی تہ تقریباً 7 سے 10,000 فٹ ہو، موٹی ہو، یعنی ہوا میں نمی 70 سے 75% ہو، ہوا کی رفتار 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو۔ یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں اگر یہ ہوں تو تب مصنوعی بارش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سموگ جس سے ہم چھٹکارا پانے کے لیے مصنوعی بارش برسانے جا رہے ہیں، یہ مصنوعی بارش بذات خود ہمارے لیے مضر صحت ہے۔ ان بادلوں کو برسایا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ رکیں گے اپنی مرضی سے۔ ناظرین، مصنوعی بارش برسانے کے لیے اس میں بہت سارے کیمیکلز پائے جاتے ہیں۔ ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ، کیلشیم کلورائڈ، پوٹاشیم کلورائڈ، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، ایلومینیم آکسائڈ، زنک اور سلور آیوڈائڈ پایا جاتا ہے۔ تاہم ان میں سب سے زیادہ خطرناک سلور آیوڈائڈ ہے۔ تنزانیہ میں پانی اور انسانی وسائل پر تحقیق کرنے والی ایک ڈاکٹر وکٹوریا نگوما کا کہنا ہے کہ مصنوعی بارش بہت سے امراض جنم لیتی ہے۔ ان میں ایڈز، کینسر اور ملیریا جیسے مہلک امراض پائے جاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ سلور آیوڈائڈ یہ پانی میں ناحال پذیر ہے۔ یہ سانس کے ذریعے، منہ کے ذریعے اور جلد کے ذریعے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں اور معدوں میں زخم پیدا کر دیتا ہے۔ تاہم اگر مصنوعی بارش کی بھی جائے تو یہ وقتی ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر سموگ ہٹ جائے اور دوبارہ انڈیا سے ہوائیں چلیں اور دوبارہ سموگ بڑھ جائے۔ لہٰذا مصنوعی بارش کے نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے وقتی اور کم ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔